بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا یاجوج اور ماجوج کا۔ یاجوج ماجوج کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد سے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جب یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا اور وہ ہجوم کی طرح بلندیوں سے اتر پڑیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو بند کر دیا تھا۔ اس دیوار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے گرا کر برابر کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عرب مسلمان بادشاہ تھے۔ آپ ایک متقی اور عادل حکمران تھے، اور اللہ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نوازا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ 3 سمتوں میں سفر کیا، ایک مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف اور پھر شمال کی طرف۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ سورج غروب ہونے والے مقام تک جا پہنچا۔ وہاں انہیں کفار کی ایک قوم ملی۔ ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا، وہ چاہیں تو اس قوم کو کفر کی وجہ سے سزا دیں اور چاہیں تو نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، پھر آپ نے مشرق کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ آپ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج ابھرتا ہے۔ وہاں بھی آپ کا واسطہ ایک قوم سے پڑا، اور آپ نے انہیں سزا دینے کی بجائے نرمی کا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ نے جنوب کی طرف سفر کیا تو آپ 2 پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کے دوسری طرف یاجوج ماجوج قوم آباد ہے، جو ان پر حملہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور خون خرابہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی طاقت اور ہیبت کو دیکھتے ہوئے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ وہ خون خرابے سے بچ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی مال و دولت کی پیشکش کی۔ آپ نے مال و دولت لینے سے انکار کر دیا، البتہ لوہے کے بہت بڑے بڑے تختوں سے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ اس دیوار کی موٹائی 60 گز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کل اس کو توڑیں گے، جبکہ اللہ اس دیوار کی موٹائی کو پھر برابر کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ دوبارہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جب تک ان کو قید رکھنا چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو وہ اس دن کے آخر میں کہیں گے، کل انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ اگلے دن وہ دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جیسا کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس کو توڑ کر بھاگ نکلیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایسے مضبوط اور طاقتور لوگ ہیں جن سے کوئی شخص نہیں لڑ سکتا۔ ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں، اور دجال کی ہلاکت کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج اور ماجوج کی آزادی کی خبر ملے گی، اور آپ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔
کیونکہ یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے قتل و غارت کرتے ہوئے تباہی و بربادی پھیلاتے چل پڑیں گے۔ جب یہ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے جس کی لمبائی 10 میل ہے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اسے دیکھ کر کہیں گے یہاں پر بھی کبھی پانی تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں لوٹ مار اور قتل و غارت کرتے ہوئے چلتے رہیں گے حتیٰ کہ کوہ قمر کے پاس آ کر کہیں گے ہم نے روئے زمین کے سب باشندوں کو ہلاک کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ اللہ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے انہیں لوٹا دے گا۔ وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے انہوں نے اہل آسمان کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے رہیں گے، حتیٰ کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے درمیان بیل کی ایک سری 10 اشرفیوں سے بھی مہنگی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کی تباہی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ان کی دعا کے جواب میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک پھوڑا پیدا کرے گا۔ ایک صبح وہ مردہ پائے جائیں گے۔ امام قرطبی کی تذکرہ میں ایک حدیث کے مطابق صبح جب مسلمان ان کی آواز نہیں سنیں گے تو کہیں گے کہ کیا کوئی صورتحال معلوم کرنے کے لیے کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص رضاکارانہ طور پر یہ سوچتا ہوا نیچے اتر آئے گا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ ان سب کو مردہ دیکھ کر وہ حیرت سے چلا اٹھے اور کہا خوشخبری ہے، تمہارے دشمن مر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج اور ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوں گی۔ وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کریں گے۔ اللہ ایسے پرندے کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ موسلا دھار بارش بھیجے گا اور زمین صاف ہو جائے گی اور انتہائی سبز و شاداب ہو جائے گی۔ اور یہ تھا یاجوج ماجوج کی آمد اور ان کی ہلاکت کا قصہ۔